صورتحال یہ ہے کہ کچھ کنفیوژن سا ہے لوگوں میں کہ سوال آ رہے ہیں بار بار، اور یہ فطری بات ہے کہ سوال آئیں گے، لوگ پریشان بھی ہیں، تو ہم حوصلہ بھی دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور یہ ایشورنس دینا چاہتے ہیں کہ ہر لیول پہ، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا ہمارے رینجرز 5 کور اور دوسرے میریٹائم اہلکار ہوں، نیوی ہو، اس میں ڈی ڈی ایم ایز ہوں، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، سارے ہر لیول پر اتھارٹیز، ساری انتظامیہ متحرک ہیں اور رہیں گی چوکنا جب تک ہماری یہ پورا ایپیسوڈ ختم نہیں ہو جاتا، یہ سائیکل پاس نہیں ہوتا ہمارے ملک سے اور اس کے اثرات پاس نہیں ہوتے۔ میں یہ ابتدا میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں سب کو تعاون اور بہت میں سمجھتی ہوں لوگوں نے کام کیا ہے، تعاون تو ایک بات ہے لیکن کوآرڈینیٹڈ کام چل رہا ہے یہاں این ڈی ایم اے سے، اور پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا ایک حصہ کراچی جا چکا ہے میری کنوینرشپ میں، اور ہم یہاں مانیٹر کر رہے ہیں 24/7 جب تک یہ سسٹم پاس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہم نے ابھی تک جانوں کا ضیاع بالکل تھم کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، لیکن اصل اس کی جو شدت ہے وہ کل ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا پاتھ یعنی راستہ اور ٹریجیکٹری، شدت اور راستہ، اس میں کافی شدت کل آنے کی ہے، اور لینڈ فال جسے کہتے ہیں، جب ٹکراؤ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ 15 جون یعنی کہ کل ہے۔ پہلے ایوننگ کا ٹائم تھا جی، کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، اس میں 10% آگے پیچھے ہوتا ہے ٹائمنگ میں بھی، اور اس کی دوم کہیں ہوتی ہے، سر کہیں ہوتا ہے، تو یہ صبح 11 بجے کا اب ٹائم ہے ٹو انٹر پاکستان، لیکن پاکستان کے بارڈر پہ بھی ہو، رائٹ ایسٹ پہ جائے یا ویسٹ پہ جائے، اس کا امپیکٹ تیز ہوگا، یہ کیوں گھوم رہا ہوتا ہے، اور جب یہ لینڈ کے نزدیک آتا ہے تو اس کی امپیکٹ شاید زیادہ ہوتی ہے جی، بڑھ جاتی ہے جب زمین کے نزدیک آتا ہے۔ تو لینڈ فال کا ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ کیٹی بندر یعنی تھٹا ڈسٹرکٹ اور ہندوستان کے گجرات کے علاقے کے درمیان ہوگا، اس 7% ہیئر اور دیر جا سکتا ہے، ان کی باؤنڈری میں فال کر سکتا ہے یا ہماری باؤنڈری میں لینڈ فال ان علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو اس کی محفوظ علاقوں میں پہنچایا جائے، کیونکہ یہی ایک تدبیر ہوتی ہے، یہی ایک ایکشن اور عمل ہوتا ہے جو سائیکلونز کے حوالے سے دنیا میں لیا جاتا ہے۔ یہ مانسون نہیں ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، لیکن یہ اکمپنیڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی کافی لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے، اور اس کا رسک اور اس کا خطرہ جو ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو الرٹ کرنا، تنصیبات کو مینج کرنا، اور جتنی بھی ریلیف اور ریسکیو سروسز ہیں ان کو آن گراؤنڈ اور متحرک رکھنا۔ تو جی اس کی میکسیمم اب سسٹینڈ ونڈ سپیڈ جو 4:30 بجے کا لاسٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، یہ 150 سے لے کر 60 کلومیٹر پر آور پہ چل رہی ہے، کافی تیز ہے جی یہ۔ 180 کلومیٹرز ونڈ گسٹ ہیں، اس سے زیادہ ہیں، وہ جو آپ وائٹ ایریا دیکھتے ہیں ان ساری میپنگز میں، وہ زیادہ تر ونڈ سٹارم ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کراچی جو اس کا ڈسٹنس ہے اس وقت کراچی سے، وہ دور ہوتا جا رہا ہے، بالکل جیسے ہم نے کہا تھا، یہ ہارڈ رائٹ یعنی سیدھے ہاتھ پہ جب جائے گا ایسٹ کی طرف، نارتھ تو جا ہی رہا تھا، اب سیدھے ہاتھ کی نارتھ ایسٹ جائے گا، اور جتنا یہ ایسٹ جائے گا ظاہر ہے یہ پاکستان سے ہٹے گا، لیکن اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کور جو گھوم رہا ہے اور اس کے ارد گرد جو سرکل ہوتا ہے وہ ضرور پاکستان میں آ ہی رہا ہے اور ہمارے ساحلی علاقوں کو زد میں لے چکا ہے۔ 370 کلومیٹرز ڈسٹنس فرام کراچی، لیکن کیٹی بندر سے کم ہو گیا ہے ڈسٹنس جو 290 کلومیٹر ہے، سو کراچی سے ڈسٹنس بڑھ گیا ہے، اور جو بارڈر پہ ہمارے سر کریک کی طرف علاقے ہیں اس سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ڈائریکشن وہی ہے جو آپ سے صبح اور کل شیئر کی گئی تھی، نارتھ ایسٹ، جی سوری نارتھ اینڈ نارتھ ایسٹ، اینڈ
اس حوالے سے گسٹ ایٹ لینڈ فال کا ونڈ سپیڈ پہلے میں بتا دوں از 100 to 120 کلومیٹرز پر آور جس وقت اس کی امپیکٹ ہوگا, جس وقت اس کا ٹکراؤ ہوگا, لینڈ فال ہوگا. سو دیٹس 100 and 120 کلومیٹرز. پیپل نیڈ ٹو نو دس, اسپیشلی دا پروونسز جو ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. گسٹ ایٹ لینڈ فال 140, یہ علاقوں میں جو ابھی تصویریں کچھ تصاویر آ رہی ہیں 140 کلومیٹرز پر, بہت سے آپ کو علاقوں کی ڈسٹرکٹس کی تصویریں آ رہی ہیں. ایک میڈیا میں عمر کوٹ کی بھی تصویر ہے, ڈسٹ اسٹارم کی زد میں ہے, اور ہر اعلیٰ اہلکاروں نے بھی شیئر کی ہے. یہ پاکستان کی طرف 7 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر ایڈوانس کر رہا ہے جی. پوری رات آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کا پاتھ, اس کا ایکشن. اور پھر میں آپ کو بتاتی چلوں جو متاثر علاقے ہیں وہ ٹھٹا سب سے زیادہ, سجاول اور بدین ہیں, یہ تین ان کے ساؤتھ کے حصے زیادہ متاثر ہوں گے جی. تھرپاکر بھی متاثر ہوگا کیونکہ یہ اب وہاں سے کٹتے ہوئے جائے گا, تو ابھی بھی وہ ہماری باؤنڈری میں فال کرے گا تھرپاکر کے حوالے سے, مطلب پاکستان کی باؤنڈری میں. جتنا ہم وہ ہٹا بھی لیں, ابھی ہم رائٹ پہ, ایسٹ پہ, یہ تھرپاکر کی طرف ہے اس وقت. میرپور خاص اینڈ عمر کوٹ کی آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں, جہاں ہائی ونڈز ہیں 80 to 100 کلومیٹرز پر آور, اور گس جو زیادہ ہیں وہ 120 پر بھی ہو سکتے ہیں. تھنڈر سٹارم اور رین سٹارم دونوں متوقع ہیں, وقتاً فوقتاً ہوں یا مستقل ہوں. اگین دس از ناٹ اے مانسون, لیکن یہ تھنڈر سٹارمز ہیں اور اس سے خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے. ملی میٹرز بھی بتائے گئے اس وقت, جو لاسٹ مجھے یاد ہے 110 سے 110 ملی میٹرز کراچی کے لیے کہا گیا تھا, ویری کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ, اور 330 باقی ملی میٹر باقی ساحلی علاقوں کے لیے. اور اس کے اثرات پھر ہب اور لسبیلا میں بھی ہوں گے. کراچی, حیدرآباد, ٹنڈو العیار, ٹنڈو محمد خان, سانگھڑ اور شہید بے نظیر آباد ہے یہ جی شہید جو اولڈ نواب شاہ, جہاں وینڈ 60 to 80 کلومیٹرز پر آور پہ ہو. ان علاقوں میں کراچی, حیدرآباد, ٹنڈو العیار, ٹنڈو محمد خان, سنگھر اور شہید بے نظیر آباد, یہاں بھی وینڈ ہائی ویلوسٹی پہ ہوگی, بٹ اتنی نہیں جتنے دوسرے علاقوں میں. اثرات پھر ہب اینڈ لسبیلا میں ہیں. بلوچستان سے تو یہ رائٹ سیدھے ہاتھ اور ایسٹ کا رخ لے چکا ہے. اب جو اس میں سی کی کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں گے. وہاں تو ظاہر ہے ایک صورتحال ایسی ہے کہ ہماری نیوی نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ منتقل کر لیے ہیں محفوظ جگہوں پہ, سب نے ہر فورس نے کر لیا ہے, لیکن پٹرولنگ اور ریلیف اور ریسکیو کے لیے سب جو کرنا ہے, اس میں ملٹری 5 کور سب سے زیادہ ڈپلائڈ ہے, اور جو رینجرز سندھ کے ہیں وہ سب ڈپلائڈ ہیں. سندھ پولیس بھی فلی ڈپلائڈ ہے. اس وقت ایویکیویشنز 4-5 راتوں سے چل رہے ہیں جی, اور اس وقت جو کمبائنڈ نمبر ہمیں آ رہا ہے 66,000 کا ہے آف پیپل ایویکویٹڈ. تو یہ میں پھر ریپیٹ کروں گی, ایویکویشن انٹرنیشنل ایک پہلا ایکشن ہوتا ہے فرنٹ لائن ریاستوں کا جب اس طرح کا سائیکلون آتا ہے. جو لاس اینڈ ڈیمیج اس کے بعد نظر آئے گا اس پر ایک اور ظاہر ہے الگ پلاننگ اور پیش رفت ہوگی. پھر جو لوگوں کو کہاں پہنچانا ہے, ان کو کھانا اور پانی پہنچانا ہے, وہ تو ابھی سے شروع ہے, لیکن کچھ لوگ, آدھے لوگ تو سندھ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جی چلے گئے ہیں. ایکسکیوز می, سو دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر واپس خود سے نہ جائیں جی. میں نے صبح بھی یہ استدعا کی تھی, ابھی بھی یہ ہے کہ مہربانی کر کے اتھارٹیز کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں, کوآپریٹ کریں. آپ کے بھلے کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے, آپ کے فیملی ممبرز کے لیے. اس وقت جتنا احتیاط ہم برت سکیں بہتر ہوگا, بعد میں ریگریٹ نہ ہو, کیونکہ جتنے گھر ہیں, جتنے کچے مکانیت ہے, ولنریبل ہے, وہ بہت امپیکٹڈ ہوں گے, وہ بہت متاثر ہوں گے. کچھ کے شاید گھر نہ رہیں, ایسا ہو سکتا ہے. اور مجھے افسوس ہے جی کہ یہ سارے وہ علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو پچھلے سیلاب میں 2022 کا جو تھا میگا فلڈ جو تھا,
اس میں متاثر ہوئے تھے. وہی علاقے ہیں جن کو ابھی ریکوری کا وقت نہیں ملا تھا. اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز پہ جب بات کرتی ہوں میں اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں، یعنی ماحولیاتی اثرات ہیں. موسمیات الگ بات ہے، موسم تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے سمندر کی گرمائش ہوتی ہے. جو انڈین اوشن ویسے بھی وارم رہتا ہے، اس وقت وہ زیادہ ہے. اور سی لیول رائز، یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جب کمبائن ہونے لگتی ہیں تو آپ ویدر ایونٹس جسے کہتے ہیں ایکسٹریم ویدر، پھر اس کی فریکوینسی، اس کا آنا، اس کی شدت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ایک دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہیں. اور سمندر میں بھی آپ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے جی کہ میں آگے کی بات نہیں کروں گی، لیکن مانسون اور اس میں ہیٹ ویو بھی اس کے بعد ملک اس کی بھی لپیٹ میں آئے گا، اور یہ بھی کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں. پھر میں ریپیٹ کروں گی، پچھلے 3 سال سے پاکستان کے جو اس وقت سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں جی، وہ سب سے گرم علاقے ہوتے ہیں. وی اسکور دا ہائیسٹ ڈگری سینٹی گریڈ ان دا ورلڈ، 53.7 ڈگریز. مجھے نہیں پتا اور کسی ملک میں یہ ٹیمپریچر ریچ ہوا ہو، پہنچا ہو. اگر ہے تو مائی سمپتھیز. لیکن اس وقت کنسسٹنٹلی پاکستان میں ہیٹ ویو ہر سمر بڑھتی جا رہی ہے. مانسون ایکٹیویٹی تشویشناک اور خطرناک اکثر ہوتی جاتی ہے، جیسے پچھلے سال کی فلڈنگ ہوئی تھی. تو ہمیں ظاہر ہے اپنا ایک سٹاک ٹیک کرنا ہوگا. وی نیڈ ٹو سٹاک ٹیک کہ ہم اب کیا پریپریشن کر سکیں، کیونکہ یہ جو ریزیلینس ریکوری ٹریپ ہوتا ہے، this is my definition of the new developing societies and communities and countries which are in now constantly rebuilding from the last disaster, recovering from the last disaster, and are having to deal with the severe and accelerated impacts of climate change on its front line. تو پاکستان اس وقت ہاٹ اسپاٹ ہو چکا ہے کلائمیٹ کا چینج کا. یہ ایک اس کا شاخسانہ ہے. آپ کو اگر کل کوئی کہے کہ جی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے، سائیکلونز آتے ہیں سائیکلونز جاتے ہیں، سائیکلونز ہمیشہ آتے رہیں، لیکن ان کا نمبر اور فریکوینسی، تعداد اور فریکوینسی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور یہ ایک انسان خود بھی دیکھتا ہے اور ایکسپیرینس کرتا ہے. یہ کوئی نیچرل یا قدرتی حالات نہیں ہیں. پلیز اس کو قدرت سے نہ منسلک کریں. یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں جس کے پیچھے جس کی ذمہ داری ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایمیشنز ہوتی ہے زیادہ تر. تو ایمیشنز پاکستان میں لیس دین 1% ہیں جی. اور ظاہر ہے پھر جو پرانی بات پچھلے سال کی تھی وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی پولوشن اور ایمیشنز، پولوشن تو نہیں مگر ایمیشنز جو ہیں، جو ان کا اخراج ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا، اس کی وجہ سے یہ بیلٹس بنتے ہیں، ویدر پیٹرنز بنتے ہیں، سی لیول رائز ہوتا ہے، گلیشیل میلٹ ہوتا ہے، ہمارے واٹر، ویدر، ہر چیز کے پیٹرنز بالکل اب درہم بھرہم، یہ نظام ہی درہم بھرہم ہو گیا ہے. سو پلیز ڈونٹ کال اٹ قدرتی. قدرتی امپلائز، نیچرل امپلائز کہ یہ نیچر کی طرف سے رینڈم ایونٹس ہو رہے ہیں. نو، this is because of human activity in the developed world, and this is because of climate change. Climate change is caused by mostly greenhouse gases. There are many other, مگر اس وقت جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ ہیٹ ویو سے لنک ہوتا ہے. ہیٹ ویو خود اٹھ کے بار بار اس لیول کی کہ آپ کی سرزمین جل رہی ہے، کہ آپ کے لوگوں کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کے کام نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ اگتا نہیں ہے. ان سارے علاقوں میں اگر آپ جائیں، وہاں ہم جائیں گے، جنرل نام اور ہمارے عملے پہنچیں گے جیسے ہی فلائٹ سیف ہو جائیں، تو وی ول بی لوکنگ ایٹ آل دس. اور مجھے پتا ہے ابھی سے مجھے معلوم ہے کہ